بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ کا سب سے بڑا ذریعہ معاشی تجارت تھا۔ موسم گرما میں ان کے تجارتی قافلے شام اور سرما میں یمن کی جانب جاتے تھے۔ اس سال بھی قریش کا ایک بڑا قافلہ شام کے سفر کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ابو طالب جو قریش کے ایک نامور تاجر اور بنو ہاشم کے سردار تھے، اس قافلے کی قیادت کرنے والوں میں شامل تھے۔ جب سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا تو ابو طالب اپنے تمام عزیز و اقارب سے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو جدائی کے تصور نے دونوں کو بے چین کر دیا۔ ننھے محمد جو اس وقت محض 11 سال کے تھے، انہوں نے اپنے چچا کی اونٹنی کی مہار تھام لی اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، چچا جان، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ میری ماں ہے اور نہ والد۔ یہ الفاظ ابو طالب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے اور بھتیجے کی محبت ان کے تجارتی نفع و نقصان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اس نور نظر کو اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا، خدا کی قسم، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور یوں مستقبل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق چچا کے ہمراہ اپنی زندگی کے پہلے طویل اور اہم سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر صرف تجارت کا نہ تھا بلکہ یہ تقدیر کے اس کھیل کا ایک اہم باب تھا جہاں آسمانی بشارتیں زمین پر اپنے ظہور کی منتظر تھیں۔ قافلہ مکہ کے سنگلاخ وادیوں سے نکلا اور صحرائے عرب کے بے قرار وسطوں میں داخل ہو گیا۔ دن کی تپتی دھوپ، رات کی ٹھنڈی ٹھنڈک، ریت کے ٹیلے اور لکدوک صحرا، یہ سفر انتہا کھٹن اور صبر آزما تھا۔ لیکن ابو طالب کی شفیق نگاہیں ہر دم اپنے بھتیجے کی حفاظت پر مامور تھیں۔ وہ دیکھتے کہ دوران سفر ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ جب سورج کی تپش ناقابل برداشت ہو جاتی تو بادل کا ایک ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا اور قافلے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا۔ جہاں قافلہ رکتا وہ بادل بھی ٹھہر جاتا۔ یہ منظر ابو طالب اور چند دیگر اہل قافلہ کے لیے حیران کن تو تھا، مگر وہ اس کی اصل حقیقت سے ناآشنا تھے۔ مہینوں کی مسافت کے بعد یہ قافلہ شام کے سرحد پر واقع شہر بصرہ کے قریب پہنچا۔ بصرہ اس زمانے میں ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ شہر کے مضافات میں آبادی سے کچھ دور پرانی گرجا تھا جس میں ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ اپنے لقب بحرا سے مشہور تھا۔ بحرا ایک عام راہب نہ تھا، وہ ایک بڑا عالم، عابد و زاہد اور علم نجوم و فلکیات کا ماہر تھا۔ اس نے اپنی زندگی پچھلی آسمانی کتابوں بالخصوص انجیل اور تورات کے مطالعے اور ان کی پیش گوئیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کا سوما نسل در نسل عیسائی علماء کا مرکز رہا تھا اور ان کے پاس کچھ ایسی قدیم اور مستند کتابیں تھیں جو تحریف سے محفوظ تھیں اور ان میں آنے والے آخری نبی کی علامات بڑی وضاحت سے درج تھیں۔ بحرا اپنی عبادت گاہ کی کھڑکی سے اکثر باہر کا نظارہ کرتا۔ قریش کے قافلے ہر سال اس راستے سے گزرتے تھے، لیکن بحرا نے کبھی ان کی اہمیت نہ دی، نہ کبھی ان سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ وہ دنیاوی لوگوں سے الگ تھلگ اپنی روحانی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ لیکن آج کا دن مختلف تھا۔ جب اس نے اپنی کھڑکی سے قریش کے قافلے کو اپنی خانقاہ کی طرف آتے دیکھا تو ایک ناقابل یقین منظر نے اسے اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی حرکت کر رہا ہے اور وہ خاص طور پر ایک کم عمر لڑکے کے سائے پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی تجربہ کار آنکھوں اور علم نے فوراً اسے چونکا دیا۔ اسے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی وہ پیش گوئیاں یاد آ گئیں جس میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزماں جب سفر کریں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا۔ اس کا دل جوش اور بے یقینی کی کیفیت میں دھڑکنے لگا۔ وہ دیکھتا رہا جب قافلہ اس کی خانقاہ کے قریب ایک پرانے سوکھے درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے ایک اور معجزہ دیکھا۔ اس لڑکے کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی درخت کی خشک اور بے جان ٹہنیاں سرسبز ہو گئیں اور جھک کر اس معصوم پر مسافر پر سایہ فگن ہو گئیں۔ یہ دوسری اور واضح ترین نشانی تھی جس نے بحرا کے شک کو یقین میں بدل کر شروع کر دیا۔ یہی وہ نشانیاں تھیں جن کا ذکر اس کی مقدس کتابوں میں تھا اور جن کا وہ ایک عمر سے منتظر تھا۔ حصہ سوم، ایک غیر معمولی دعوت۔ بحرا کی کیفیت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی کسی قافلے کو خاطر میں نہ لاتا تھا، آج خود ان کی میزبانی کے لیے بے چین تھا۔ وہ تیزی سے اپنے سومے سے نیچے اترا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ آج قافلے کے تمام لوگوں کے لیے بہترین کھانے کا
اہتمام کیا جائے۔ اس نے قافلے والوں کی طرف ایک قاصد بھیجا اور یہ پیغام دیا، اے قریش کے لوگوں، میں نے آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی، کیا چھوٹا کیا بڑا، آزاد کیا غلام، اس دعوت میں شریک ہو۔ قافلے والے یہ پیغام سن کر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ عجیب بات ہے، ہم سالہ سال سے اس راستے سے گزر رہے ہیں، اس راہب نے کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ پورے قافلے کی دعوت کر رہا ہے۔ خیر وہ تھکے ماندے اور بھوکے تو ہے ہی تھے، تو اس لیے انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ وہ سب اپنے اونٹوں اور سامان کی حفاظت کا ذمہ سب سے کم عمر ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ کر بحرہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب تمام اہل قافلہ بحرہ کے پاس پہنچے تو اس نے ایک ایک چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ اس چہرے کو تلاش کر رہا تھا جس کے سر پر اس نے بادل کا سایہ دیکھا تھا، مگر وہ نورانی چہرہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، اے قریش کے لوگوں، کیا آپ میں سے کوئی شخص پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سے سب سے کم عمر ہے، وہ ہمارے سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ بحرہ نے مستغرب ہو کر اصرار کیا، ایسا مت کرو، اسے بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو۔ یہ کسی طور مناسب نہیں کہ ہم سب کھانا کھائیں اور وہ تنہا رہ جائے۔ یہ سن کر ایک شخص گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے نیچے سے بلا کر لے آیا۔ جیسے ہی نورانی چہرے اور روشن آنکھوں والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں داخل ہوئے، بحرہ کی نگاہیں آپ پر جم کر رہ گئی۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز کر دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ آپ کے جسم کی ساخت، آپ کے چہرے کے نقوش اور آپ کا ہر ادا کا اپنی کتابوں میں درج علامات سے موازنہ کر رہا تھا اور ہر نشانی کا من و عن ویسا ہی پا رہا تھا۔ حصہ چہارم، سوال و جواب اور مہر نبوت کی تصدیق۔ جب محفل برخاست ہونے لگی تو بحرہ راہب ابو طالب کے قریب آیا اور پوچھا، اے محترم، یہ لڑکا آپ کا کون ہے؟ ابو طالب نے بھتیجے کی محبت اور حفاظت کے فطرے جذبے کے تحت، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اپنے علم کی بنیاد پر پورے اعتماد سے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کے علم کے مطابق جو ہمارے پاس ہے، اس لڑکے کے والد زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو طالب بحرہ کے اس قدر پر اعتماد دعوے پر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، آپ نے درست کہا، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بحرہ نے کہا، اب تم نے سچ کہا۔ پھر وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور ایک پرانی قسم کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکے، میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دے کر کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختگی اور نفرت سے جواب دیا، مجھ سے ان بتوں کے نام پر کچھ نہ پوچھو۔ خدا کی قسم، مجھے دنیا میں کسی شے سے اتنی نفرت جتنی ان دونوں بتوں سے ہے۔ بحرہ اب سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام نہیں۔ اس نے اپنا طریقہ اور بدلا اور کہا، اچھا تو پھر اللہ کی قسم کھا کر میرے سوالوں کا جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے جو پوچھنا ہے۔ اس کے بعد بحرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند، آپ کے خوابوں، آپ کے معمولات اور آپ کی دلچسپیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سوال کا نہایت متانت اور سچائی سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر جواب سے بحرہ کا یقین اور بھی پختہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ یہ تمام باتیں ان پیش گوئیوں کے عین مطابق تھیں جو اس نے پڑھی تھیں۔ جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو بحرہ نے آخری اور سب سے بڑی نشانی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے ابو طالب سے درخواست کی، میں اس بچے کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں وہ نشانی دیکھ لوں گا جس کی مجھے تلاش ہے۔ ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بحرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک پشت سے اٹھائی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان بائیں کندھے کی ہڈی کے قریب گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا جس پر تلووں کا گچھا تھا اور وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھا۔ یہ وہی مہر نبوت تھی جس کا ذکر تمام آسمانی صحیفوں میں واضح طور پر موجود تھا۔ بحرہ نے بے اختیار اس مہر نبوت کو بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر حق پوری طرح آشکار ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کا انتظار انبیاء اور اولیاء صدیوں سے کر رہے تھے۔ سنگین خطرے کی وارننگ اور فوری واپسی تصدیق کے اس لمحے کے بعد بحرہ کا لہجہ اور رویہ یکدم بدل گیا۔
اس میں اب ایک شدید قسم کی فکر مندی اور عجلت تھی۔ وہ ابو طالب کی طرف پلٹا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو لے کر فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور اسے واپس مکہ لے جاؤ۔ خدا کی قسم، اگر اسے یہودیوں یا رومیوں نے دیکھ لیا اور وہ نشانیاں پہچان لیں جو میں نے پہچانی ہیں تو وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے اور اس کے مقدر میں ایک عظیم الشان کام لکھا ہے۔ اس کی حفاظت کرو۔ بحرہ کا اس سنگین وارننگ نے ابو طالب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی اپنے بھتیجے کی غیر معمولی صفات اور سفر کے دوران پیش آنے والی واقعات سے متجسس تھا، لیکن اب ایک جید عالم کی گواہی، مہر نبوت کی تصدیق نے انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ابو طالب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ انہوں نے بحرہ کا شکریہ ادا کیا، شام کے مرکزی بازاروں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اپنا سامان تجارت وہیں بصرہ میں ہی اجلت میں فروخت کیا اور فوری طور پر اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ کی جانب واپس روانہ ہو گئے۔ ان کا دل اب تجارت کے نفع سے زیادہ اس امانت کی حفاظت کی فکر سے لبریز تھا جو قدرت نے ان کے سپرد کی تھی۔ ایک لازمی واقعے کی اہمیت۔ یہ واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوراق میں ایک سنگ امیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سرزمین عرب سے باہر اہل کتاب کے ایک عالم برملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور ان نشانیوں کی تصدیق کی جو پچھلی کتابوں میں مذکور تھی۔